حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر ہم آج کوئی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو داغدار کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئی ہے، اور وہ باتیں کہی گئی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو آپ نے سنا نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال عز من قائل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سورہ احزاب کی 2 آیت کریمہ آج کے خطبہ کے لیے ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت، کی فضیلت کی طرف بڑی جامع اشارہ کیا ہے، ان کی صداقت، راست بندی، ان کی فدائیت، اور پھر ان کے لیے بشارت، بڑی عظیم بشارت کا بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ کے محدود وقت میں مختصر طور پر کچھ ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حق کہنے، حق سننے، حق کو تسلیم کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں پر جو بہت سارے احسانات ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم مسلمانوں پر جو بہت سارے احسانات ہیں، ان میں عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسا نبی دیا
ایسے نبی کی امت بنائی جس کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، افضل الانبیاء جن کو قرار دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ایسے اصحاب کی جماعت عطا کی، ایسے ساتھیوں کی جماعت عطا کی جن کو انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان قرار دیا گیا۔ جس جماعت کی فضیلت و عظمت کو اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں، اس کتاب میں بیان کیا جو کتاب تا قیامت جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک پڑھی جائے گی، وہ ان کا ذکر آخر وقت تک ہوگا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے برابر تقوی شعاری، للہیت، فدائیت، جہاں سپاری، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ وہ اہم صفات ہے ایک انسان کو بزرگ اور ولی بنانے کے لیے، اور ان صفات میں وہ اس درجے کو پہنچے ہوئے تھے جس درجے کو انبیاء کے بعد کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے جیسی عظیم جماعت اس زمین نے ان سے پہلے نہ تو دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ پائے گی۔ یہ وہ جماعت ہے، صرف یہی جماعت ہے جس سے رضامندی کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، یہ شرف صرف اسی جماعت کو حاصل ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی قربانیوں اور جس کی صداقت کا، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا اللہ رب العالمین نے اعلان اور اعتراف کیا، جسے پاکیزہ معاشرہ، انہوں نے جو معاشرہ اپنا تشکیل کیا تھا اس سے پاکیزہ معاشرہ اس سرزمین نے نہیں دیکھا۔ اور اسی لیے خود صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت ہی برحق بات کی۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاختارہ لنفسہ واصطفاہ برسالتہ۔ غور کیجئے، ایک ایک لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنے کا، قول کا ایک ایک لفظ غور کے لائق۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں، تمام بندوں کے دل میں دیکھا کہ کس کا دل کتنا مضبوط اور کتنا صاف اور شفاف ہے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، آپ کے دل کو تمام بندوں سے بہتر صاف ستھرا پایا۔ اسی لیے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا، اپنے آپ کے لیے منتخب کیا، فاختارہ لنفسہ۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے لیے منتخب کرے، کہا اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا اور اپنی رسالت کے لیے ان کو چن لیا، اپنی رسالت و نبوت سے ان کو سرفراز کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد خیر قلوب العباد فوجد قلوب عباده فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بندوں کے دلوں میں اللہ نے دیکھا تو نبی کے اصحاب کے دلوں کو تمام دلوں سے دوسرے تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، نبی کے ساتھیوں کے دلوں کو دوسرے تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر اور مضبوط اور ایمان والا پایا۔ تو کیا کیا؟ فجعلهم وزراء نبیہ، تو ان کو اللہ نے ان کے نبی کا، اپنے نبی کا وزیر، اپنے نبی کی مدد کرنے والا، اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے میرے بھائیوں جس نے نبی کی ذات ہی کی، صرف نبی کی ذات ہی کی حفاظت کے لیے قربانی نہیں دی، جن کی قربانیاں صرف نبی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ نبی جو دین لے کر آئے
جو قرآن ان کے اوپر اترا، نبی کے زبان سے جو باتیں نکلی، جو قیمتی جواہرات نکلے، ان کی بھی اسی طرح حفاظت کی، اپنی جان اور مال سے زیادہ جس طرح نبی کی ذات کی حفاظت کی۔ اور انہی حضرات کی قربانی ہے جس کی وجہ سے ہم آج پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین، نبی کی کہی ہوئی باتیں اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ویسے ہی ہے جیسے آج سے 1440 سال پہلے، 41 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کو اتاری۔ یہ انہی اصحاب کی قربانیاں، انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غور کیجئے، ان سے جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو اتنی حدیثیں کیسے معلوم ہوتی ہیں، ہم کو تو اتنی حدیثیں نہیں معلوم، آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کو یاد ہے تم لوگوں کو انصار جو کھیتی کرتے تھے وہ اپنے کام کے لیے، کھیتی کے لیے کھیتیوں میں چلے جاتے تھے، کھیتوں میں چلے جاتے تھے، اور مہاجرین جو تجارت کرتے تھے وہ بازاروں کا رخ کرتے تھے، لیکن میں پورا وقت بغیر معاش کی تلاش میں، بغیر روزی کی فکر کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہتا تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کی تمام عادات و اطوار اور تمام فرامین میرے دل میں محفوظ رہتے تھے، اور اس کے لیے میں اس کی کوئی فکر نہیں کرتا تھا کہ مجھے کھانا ملا یا نہیں ملا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہتا تھا۔ غور کیجیے کیسی قربانی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیے، ان کی شب بیداری کو دیکھیے، ان کے رات کے تہجد کو دیکھیے۔ میرے بھائیوں، جتنا بھی ہم کر لیں اور جتنی عبادت بھی ہم کر لیں، ان کی پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو ان کو وہ اونچا مقام دیا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ احزاب کی۔ غور کیجیے کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا اس دین کے لیے قربانی دینے کا، اللہ سے وعدہ کیا تھا اس دین کو اس دنیا میں پھیلا دینے کا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو گواہی دی ہے اللہ کے وحدانیت اور رسول کے رسالت کی، اس کو زندگی بھر قائم رہیں گے۔ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اس وعدے کو سچ کرنے کا کون گواہی دے رہا ہے میرے بھائیوں؟ ان کے وعدے کی سچائی کی کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عالم الغیب والشہادہ، جو ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے۔ اس سے بڑی گواہی کس کے لیے چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑی گواہی کس کے لیے آپ کو چاہیے؟ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو کچھ انہوں نے کہا، اللہ سے وعدہ کیا، اس کو سچ کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر لی، یعنی اس وعدے کو سچا کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرا دی، اپنی گردن کٹا لی اللہ کے دین کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اپنی باری انہوں نے پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے بھی ہے جو ابھی انتظار میں ہے کہ وقت آئے تو اپنی گردن کٹا دیں، ابھی اس سے پیچھے، اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے وعدے کو چھوڑا نہیں ہے، ابھی گردن نہیں کٹی ہے تو انتظار میں ہے کہ موقع آئے اور اپنی گردن کٹا لیں، اپنی باری کے انتظار میں ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ہمارے آپ کی طرح اس وعدے میں جو اللہ سے وعدہ اور عہد کیا تھا، اس میں جھوٹے نہیں ثابت ہوئے۔ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس آیت کے شاہ نزول کے سلسلے میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور دوسری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نضر بن انس بہت پائے کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ بدر سے جب لوگ غزوہ بدر سے، جنگ بدر سے جب لوگ واپس آئے اور وہاں کے احوال کو سنایا، اور وہاں جو انہوں نے قربانیاں دی اور جس طرح جنگ کی نہتے ہو کر، کم تعداد میں ہو کر، اور اس کے بعد بھی مشرکین پر غالب رہے، تو ان کے دل میں جو جوش ابھرا اور قربانی دینے کا جو جذبہ وہ بیدار ہوا، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خاطر
تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بھی کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موقع دیا، اس کے بعد کوئی موقع آیا اور اللہ رب العالمین نے موقع دیا میں وہاں حاضر رہا، تو تمام مسلمان دیکھ لیں گے کہ نضر بن انس نے کیا کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب احد کا موقع آیا، اللہ اکبر، سوچئے کیسا ایمان تھا ان کا، کیا سوچ تھی ان کی، دین پر ایمان لائے تھے، اللہ کو اپنا رب مانا تھا، کیا سوچتے تھے وہ، کیسا عقیدت۔ کہا جب احد کا موقع آیا تو ان کو جس طرح ہم لوگوں نے جنگ کے اندر مشرکین کی صفوں میں گھستے ہوئے دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی نضر بن انس کی، تو مجھ سے کہتے ہیں اے سعد کیا کر رہے ہو، یہ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ لریح الجنت اجدہ من دون احد، کہا یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، احد کے دامن میں جنگ ہوئی تھی، کہا یہ احد پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ جنت کی خوشبو، کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں ہے، مشرکین کے خلاف تلوار لیے ہوئے ہیں اور خوشبو پا رہے ہیں جنت کی۔ کہتے ہیں کہ اے سعد کہاں تم جا رہے ہو؟ اس احد پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت ثابت کہتے ہیں کہ جب ختم ہوئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے بھی سیرت نبی کا مطالعہ کیا ہے جانتے ہیں کہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 70 زخمی ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا زخم مسلمانوں کو لگا تھا، اور نبی کریم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی امی، آپ بھی زخمی ہوئے تھے، آپ کے بھی دندان مبارک زخمی ہوئے تھے۔ حضرت نضر بن انس کی کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنے شہداء کو تلاش کرنا شروع کیا، کتنے لوگ شہید ہوئے اور کس کی لاش کہاں ہے، تو حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں پایا۔ ایک جگہ ایک عجیب شکل کی لاش ملی، کہا کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی بہن آئی اور انہوں نے ان کی پوٹ سے، انگلی کی پوٹ سے ان کو پہچانا کہ یہی نضر بن انس ہے۔ کہتے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کہ ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم لگے تھے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، کہا ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، اور بدن اس قدر چھلنی ہو چکا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ان کی بہن نے ان کو پہچانا ان کی انگلی کی پوٹ دیکھ کر۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انہی کی طرف، حضرت نضر بن انس کی طرف اشارہ کیا۔ کتنی بڑی گواہی ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور احد کی جنگ میں اپنی باری جب آئی تو دکھا دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سے محبت، ان کا احترام و تکریم، ان کی عزت اور عظمت کا اعتراف، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی، کسی بھی صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، یہ بات بھی جان لیجئے صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی کی سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنی ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں آپ سے ملاقات کی۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوئی، اس کی موت آئی۔ ملاقات کا لفظ اس سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا ہو، دیکھ نہ سکتے ہوں، لیکن ملاقات کی، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے لیکن صحابی ہے، اس لیے ملاقات کی۔ اسی طرح ہر وہ خوش قسمت انسان، چاہے بچپن میں، چاہے بڑھاپے میں، چاہے ایک مرتبہ اور چاہے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے اور چاہے فتح مکہ کے بعد، چاہے حجۃ الوداع کے بعد، آخر زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاقات کی وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا رتبہ کیا ہے؟
तूबा लिमन रआनी, तूबा लिमन रआनी। फरमाया कि उस आदमी के लिए तूबा है, यानी जन्नत में ऊंचा दर्जा है जिसने मुझको इस दुनिया में अपनी आंखों से देखा है। कितनी बशारतें हैं मेरे भाइयों साहबे किराम, कितनी बशारतें साहबे किराम के लिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं अपने बारे में। तो तूबा लिमन रआनी, आपने कहा जिसने देखा मुझको अपनी आंखों से, उसके लिए जन्नत का ऊंचा दर्जा है जिसका नाम तूबा है। ये अजीम मर्तबा है, और इसीलिए इस जमात से मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना हमारे दीन और अकीदे का हिस्सा है। अल्लामा तहावी जो बहुत मशहूर हनफी फकीह है, उनकी किताब है अकीदे पर, अल अकीदा तहाविया के नाम से मशहूर है। यहाँ ये बात बतला दूं कि फज़ाइल सहाबा पर अइम्मे सलफ और अइम्मे हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। इतना ऊंचा मकाम है सहाबे किराम का, और इतनी हदीस सहाबे किराम फर्जन फर्जन एक एक सहाबी के बारे में भी इतनी हदीसें हैं कि बाकायदा अइम्मे सलफ ने, मुहद्दिसीन ने अलग से फज़ाइल सहाबा के नाम से किताबें लिखी है। इमाम अहमद ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर किताब है फज़ाइल सहाबा के नाम से, 2 जिल्दों में। हमारे मशहूर आलिम जामिया सल्फिया के अव्वलीन फारिग डॉक्टर वसूलुल्लाह अब्बास हफ़िज़हुल्लाह ने इस किताब की तहकीक करके इस पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, और बहुत ही जबरदस्त इस पर लिखा। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे अइम्मा हदीस हैं जिन्होंने अलग से सहाबा किराम की फजीलत पर किताबें लिखी हैं। और अकीदा क्या है, ये बात अकीदे की जो किताब उन्होंने लिखा है, अकीदे की जो किताब है सलफ की, उसमें अकीदे की बातों के साथ साथ ये जगह जगह लिखा हुआ है, हर किताब में लिखा हुआ है, नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नुबग़िदु अहदन मिनहुम वला नतबर्रउ अन अहदिन मिनहुम। ये बात तो लिखी है अल्लामा तहावी ने, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनकी अकीदे की किताब है। और इस किताब की शरह जिसने की वो भी बहुत बड़े मशहूर हनफी आलिम है। लेकिन मेरे भाइयों ये भी बतला दें, ये किताब हनफियों क्या नहीं पढ़ाई जाती है, ये किताब हम अहले हदीसों क्या पढ़ाई जाती है। कोई अहले हदीस मदरसा ऐसा नहीं होगा जहाँ ऊपर तक की तालीम होती हो और वहाँ ये किताब शरह अकीदा तहाविया के नाम से न पढ़ाई जाती है। उस किताब में अल्लामा तहावी क्या कहते हैं, नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबे किराम में से हर फर्द से मोहब्बत करते हैं। सहाबे किराम में से एक एक सहाबी से, चाहे उसका नाम हमें मालूम हो कि ना मालूम हो, चाहे उसकी पूरी मुकम्मल सीरत मालूम हो कि ना मालूम हो, अगर ये साबित है और मालूम है कि वो सहाबी है, नबी से उसने मुलाकात की है, नबी को उसने देखा है, तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। और किसी भी सहाबी से हम बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, किसी भी सहाबी की हम तनकीस नहीं करते हैं, किसी भी सहाबी के बारे में बुरा ख्याल नहीं रखते हैं, किसी भी सहाबी से हम बरात जाहिर नहीं करते हैं। किसी भी सहाबी से कोई हो, चाहे वो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुआ हो या फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ हो, किसी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत बुरा नहीं कहते। वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, आगे जुमला बहुत ही खतरनाक है, कहा कि और अगर कोई आदमी इन सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखता है, इन सहाबा किराम से या इनमें से किसी एक से भी बुराई रखता है, उसके दिल में उनके खिलाफ, उस सहाबी के खिलाफ कोई बुरी बात है, उनको खैर के साथ नहीं याद करता है, तो हम ऐसे आदमी से बुग़्ज़ अदावत रखते हैं। और करो, बुग़्ज़ अदावत रखते हैं जो सहाबा से या सहाबा में से किसी से मोहब्बत नहीं रखता है, बल्कि उनके शरफ और मकाम पर धब्बा लगाने की कोशिश करता है कि उनको कुछ कम समझता है, उनको कुछ कम समझता है। क्यों? आगे जो कहते हैं, हुब्बुहुम ईमान व दीन व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाक़ व तुग़यान। इसलिए कि सहाबा किराम से मोहब्बत ये ईमान है, दीन है और इहसान है। ये ईमान और अकीदे का मामला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, अगर कोई आदमी शिया रवाफिज की मशहूर की हुई झूठी रवायतों की बुनियाद पर, शिया और रवाफिज ने सहाबा किराम के ताल्लुक से झूठी झूठी रवायतें नकल करके हमारी उर्दू की लिखी हुई किताबों में भर डाली है, इनको पढ़कर कोई आदमी उससे मुतासिर होता है। और सहाबा किराम में से किसी से भी कोई सहाबी हो, अदना हो या आला हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी सहाबी के बारे में कोई गलत तस्वुर और गलत बात रखता है जन में, तो हम उसकी माफ़ कभी नहीं कर सकते और हमारी जुबान उसके सिलसिले में कभी बंद नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है कि किसी सहाबी के सिलसिले में
کوئی غلط بات کہی جائے اور ہم اسے خاموش رہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے اس مسلک کا معاملہ ہے جس مسلک کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، اس مسلک کا معاملہ ہے جس مسلک کے لیے اور جس عقیدے اور منہج کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی پتھر اور اینٹ اور پتھر کھائے ہیں، اور یہی نہیں، اس مسلک کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی بڑے بڑے اوقاف قائم کیے ہیں اور مدارس مساجد قائم کیے ہیں تاکہ مسلک بڑھے، پروان چڑھے اور اس کی ترقی ترویج ہو، کیونکہ یہی دین حق ہے اور یہی مسلک حق ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں کسی قسم کی تنقید، کسی قسم کا کوئی برا جملہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، میں کھلے کہتا ہوں اور سب کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے احباب کو، نوجوان احباب کو بھی، کہ صحابہ کرام میں سب کے سب ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں افضلیت کے اعتبار سے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق، تیسرے پر حضرت عثمان غنی، چوتھے پر حضرت علی، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام میں بھی وہ صحابہ کرام افضل ہے جن کو بدری کہا جاتا ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام، اور پھر وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، افضل ہیں ان صحابہ کرام سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ درجات ہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں یا اس کی برائی کریں یا اس کو کہیں کم آکیں یا کم کہیں، یا اس کے سلسلے میں اگر شیعوں نے، روافض نے کوئی غلط بات منسوخ کر رکھی ہے، مشہور کر رکھی ہے، تو شیعوں کی روایت کی وجہ سے اس کے اوپر ہم کوئی بری بات کہیں یا برا لقب سے، برے لقب سے اس کو نوازیں۔ میرے بھائیوں، بات ہے اس سلسلے کی تو بہت ہے، صرف ایک امام ابو زرع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرنے پر اکتفا کروں گا، اور سوچئے کہ ہم کہاں پر ہیں آج۔ میرے بھائیوں، بہت صاف جانیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر ہم آج کوئی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو داغدار کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئی ہے، اور وہ باتیں کہی گئی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو آپ نے سنا نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہمارے جامعہ سلفیہ سے 1985 سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین کے سیرت پر ایک بہت ہی جامع کتاب لکھی گئی تھی، اور آج بھی وہ کتاب، میرے بھائیوں، آج بھی وہ کتاب پورے دنیا میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جس کو ہم نے، آپ نے جانا ہی نہیں کہ جامع سلفیہ سے ایسا لکھا گیا ہے، اور شاید کتنے ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ اور ان کے بیٹے معاویہ اور اس خاندان اور بنو امیہ کے بہت سارے افراد کے سلسلے میں جو تابعین کا درجہ رکھتے ہیں، ایسی فضول اور غلط اور جھوٹی روایتیں شیعوں نے، روافض نے نقل کی کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تاکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مجروح کر دیا جائے۔ وہ صحابی جلیل جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کر کے کاتب وحی بنا دیا، قرآن لکھنے کو کہہ دیا ان سے، اگر اس کی سیرت مجروح ہو جائے، اگر اس کی ذات مجروح ہو جائے، اگر وہ ثقہ اور عادل نہ بچے، اگر اعتماد کے قابل نہ بچے، تو اس قرآن کی کیا حیثیت ہوگی، اس قرآن کی ان آیات کی کیا حیثیت ہوگی جو قرآن انہوں نے لکھا ہے، اور ان حدیث کی کیا حیثیت ہوگی جس حدیث کو انہوں نے ہم تک نقل کیا ہے۔ اور اسی لیے امام ابو زرع نے کہا، اذا رأيت الرجل ينتقد احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ کہا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی کی برائی کر رہا ہے، ان کی تنقید کر رہا ہے، کسی ایک بھی صحابی، میں نے کہا نا، چاہے اس نے ایک بار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور چاہے کوئی حدیث نہیں روایت کی، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں وہ بری بات کہہ رہا ہے، ان کی تنقید کر رہا ہے، ان کی برائی کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو جان لو کہ ملحد ہے، زندیق ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا۔ کہا لأننا نشهد ان الرسول حق وان القرآن حق، اس لیے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے اور قرآن حق ہے، اور رسول کی باتیں اور قرآن کی باتیں انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہمارے گواہ ہیں
یہ ہماری دلیل ہے اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے، اس قرآن کے لیے اور اس حدیث کے لیے۔ یہ صحابہ کرام ہمارے گواہ اور ہماری دلیل ہے۔ تو وہ لوگ جو ان کے پر اعتراض کرتے ہیں یا ان میں سے کسی صحابی پر کے بارے میں بری بات کہتے ہیں یا ان کی سیرت کو مجروح کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہمارے دین پر، ہماری شریعت پر، اللہ کی کتاب پر ایک کمزور پڑ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے جان لو کہ ایسا آدمی وہ زندیق ملحد ہے، چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان اپنے شریعت، اپنے دین، اپنے رسول اور اپنی اللہ پر ڈگمگا جائے۔ اس لیے ایسے آدمی کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، صحابہ کرام کے احترام کرنے، ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ہم اپنے اسلاف کی سچی محبت پیدا کر دیں، ان کا سچا، ان کے نقش قدم پر سچے طور پر چلنے والا بنا دے، شریعت کا عامل بنا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، میرے بھائیوں ایک بات یہاں ختم کرتے تھے یہ بھی کر دوں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ کرام کا درمیان آپس میں کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے جتنے اختلافات ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں ان پر بعد والوں کو تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو حق اور کسی کو باطل کہیں، بلکہ یہ معاملہ ان کے حوالے ہے، اور ہم ان سب کے لیے اللہ رب العالمین کی سکھائی ہوئی وہی دعا پڑھیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے بھائی پہلے گزر گئے، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ دین ہو، ہمارے آباء و اجداد ہو، جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے رب العالمین ان سب کی تو بخشش فرما دے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے خلاف کسی قسم کا بغض، کینہ، عداوت نہ پیدا کر، سب کے دلوں کا آپس میں ملا دے۔ رب العالمین ہم کو اسی دین پر قائم رکھ جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں، تیرے دین پر، تیری شریعت پر قائم رہیں، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، پروردگار عالم تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔